اور اس کی پہلی 7 آیات جو ہیں، بلکہ 8ویں آیت تک میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں، سنیے۔ تو بد کرداروں کے سبب سے بیزار نہ ہو، اور بدی کرنے والوں پر رشک نہ کر، کیونکہ وہ گھاس کی طرح جلد کاٹ ڈالے جائیں گے اور سبزہ کی طرح مرجھا جائیں گے۔ خدا ان پر توکل کر اور نیکی کر، ملک میں آباد رہے اور اس کی وفاداری سے پرورش پا، خدا ان میں مسرور ہے اور وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا۔ اپنی راہ خدا ان پر چھوڑ دے اور اس پر توکل کر، وہی سب کچھ کرے گا۔ وہ تیری راست بازی کو نور کی طرح اور تیرے حق کو دوپہر کی طرح روشن کرے گا۔ خدا میں مطمئن رہے اور صبر سے اس کی آس رکھ، اس آدمی کے سبب سے جو اپنے راہ میں کامیاب ہوتا ہے اور برے منصوبوں کو انجام دیتا ہے، بیزار نہ ہو۔ قہر سے باز آ اور غضب کو چھوڑ دے، بیزار نہ ہو، اس سے برائی ہی نکلتی ہے۔ خدا ان کے زندہ پاک کلام کے پڑھے، سنے اور سمجھے جانے پر خدا ان کی برکت ہو، آمین۔ ہم کیوں بیزار ہوتے ہیں؟ کیوں غصے میں آ جاتے ہیں؟ کیوں ڈپریس ہوتے ہیں؟ Why people they are becoming so angry? Because they are having some desires in their heart, and there are some plans in their mind. اور وہ چاہتے ہیں کہ یار میرے جو پلان ہیں، میرے جو منصوبے ہیں، جلدی جلدی پورے ہو جائیں۔ Then we start comparing ourselves with the other people, especially the wicked. جب ان کی ہم پروگرس کو دیکھتے ہیں، جب ہم دیکھتے ہیں کہ how they are flourishing in their life, اور جن کے پاس اچھے گھر ہیں، اچھی گاڑیاں ہیں، so many time we are comparing ourselves with all these people. اور پھر ہم کہتے ہیں وہ یار دیکھو جی ہمارے پاس یہ کیوں نہیں ہے، ہم ایسے کیوں ہیں، ہمارے کیوں پریشانیاں ہیں۔ اٹس ویری چیلنجنگ، میں کہتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا ہمارے لیے مسئلہ ہے، چیلنج ہے۔ وین دا ینگ لیٹ، جو ہمارے نوجوان بیٹے اور بیٹیاں ہیں، وین دے آر کمپیئرنگ دا کرسچن ود دا نان کرسچن، کہ دیکھیں جی ان کے پاس یہ بھی ہے، ان کے پاس وہ بھی ہے، وائی دا کرسچن دے آر سفرنگ، وائی وی آر پور؟ وی آر ناٹ پور۔ If you believe that the richness is just a wealth, that is ignorance. یہ روپیہ پیسہ صرف اس سے مراد جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ دولت مند ہو گئے۔ There are people, those who are wealthy, but they are very poor in their spirit. تو دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ایکچولی جو حقیقت میں جو خوشی ہے وہ کس چیز میں ہے؟ کیا دنیا کی ان تمام چیزوں میں ہے؟ جب میں رپورٹس کو دیکھتا ہوں، نیوز کو پڑھتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ کیسے جو امیر لوگ جو ہیں دے آر ہیونگ دا ڈرگ، دے آر گوئنگ فار دا سوسائڈ۔ میں ایک سروے رپورٹ پڑھ رہا تھا اور اس میں انہوں نے بتایا کہ جو یو کے میں، یو ول بی سرپرائز، میں آپ کے لیے نئی نئی چیزیں لے کر آتا ہوں۔ ایک تو میں نے یہ جو ایک میرے شوق ہے ریسرچ کا، تو انہوں نے بتایا کہ یہ جو آپ کے جو کرنسی نوٹ ہیں اس پہ یو ول بی سرپرائز کہ 68% جو نوٹ تھے ان پر ڈرگ کے جو ایویڈنس جو پائی گئی ہے۔ کیونکہ جب وہ سنف کرتے ہیں نا، جب وہ اس کے اوپر ڈرگ لے کے تو اس کو سنف کرتے ہیں تو اس پہ نوٹ کے اوپر جو ہے نا وہ نشان رہ جاتے ہیں اس کے ڈرگ کے۔ تو جب یہاں پر ریسرچ کی گئی تو پتہ یہ چلا کہ یہ جو ڈرگ ہے اس کے نشانات جو ہیں اتنی تعداد میں اس پہ پائے گئے۔ تو یو کین سی how the rich people they are having such thing, alcoholic, drug addicted. عام آدمی تو، غریب آدمی تو وہ تو افورڈ ہی نہیں کر سکتا۔ وہ تو پھر وہ ہوتے ہیں نا، وہ ہمارے پاکستان میں تو ہوتے ہیں وہ ڈھکن چوری کر کر کے نا روڈ پہ جو سیوریج کے ڈھکن ہوتے ہیں وہ بیچ بیچ کے تو ڈرگ لیتے ہیں۔ تو خیر یہ تو ایک پرابلم ہے۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ beside all the richness، پیسہ ہے، سب کچھ ہے، شہرت ہے، لیکن پیس آف مائنڈ نہیں ہے۔ تو خدا کہتا ہے کہ آپ ان سے اپنے آپ کو کمپیئر نہ کریں کہ جی میرے جو نیبرز ہیں، میرے جو دوست ہیں، ساتھی ہیں، کولیگز ہیں، ان کے پاس یہ سب کچھ ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے؟ آپ کے پاس یسوع ہے۔ اگر آپ کے پاس یسوع ہے تو پھر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ تمام طرح کی برکات کا سرچشمہ ہے۔ خدا ہم کا شکر کریں کہ ہمارے پاس یسوع ہے۔ آئیے خدا ہم کا شکر کریں اور بیزار نہ ہوا کریں، پریشان نہ ہوا کریں نا۔
बात को तो हम फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, देन वी स्टार्ट आर्गुइंग with the spouse, with our children they are having argument with their parents. That's not the right way. We should believe on him. खुदा उन पर भरोसा रखें और वो आपको तमाम तरह की नेमतें और बरकतें अता करेगा। खुदा उन आपको बड़ी बरकत दे। आइए दुआ मांगे। हालेलुया। खुदा उन तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तेरी सूरत में हमें दुनिया का बहुत बड़ा तोहफा मिला है, और वो हमारी निजात है, हमारी मखलसी है, हमारी रिहाई है, निजात की रागनी। खुदावन तेरा शुक्र करते हैं उसके लिए। फिर खुदावन जब तू हमारे साथ है तो हमें किसी चीज की कमी नहीं है, क्योंकि तू तमाम कायनात का खालिक और मालिक है। सोना तेरा है, चांदी तेरी है, तमाम माल दौलत तेरा ही है। खुदावन तेरे लोगों के लिए तेरा शुक्र करते हैं जो तुझसे प्यार करते हैं। फिर खुदावन दुआ करते हैं कि हमें तमाम तरह के फ्रस्ट्रेशन से, डिप्रेशन से खुदावन बचा, और फिर खुदावन भरोसा करना सिखा, अपने लोगों के साथ हो। आज की सारी इस बात को हम आपके हाथों में देते हैं। अपने लोगों को बड़ी बरकत दीजिए। यीशु के सुंदर नाम में हम ये दुआ मांगते हैं, आमीन। चलते हैं जी, हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं, खुदा की तारीफ करते हैं। तो क्या सुना जाए जी? चले हम एक खूबसूरत गीत जो है उसको अपना रहा अपने बंदे नो वहा। क्या ही खूबसूरत है कि अगर आप सुबह सवेरे उठकर ये दुआ करें कि हे खुदावन अपनी राह मुझे दिखा, और वो कामल राह है। खुदावन ने अपनी जुबान मुबारक से ये फरमाया कि राह और हक और जिंदगी मैं हूं। खुदावन से दरख्वास्त किया करें, उससे मिन्नत किया करें कि खुदावन अपनी राह हमें दिखा। जब हम उसकी राहों पर चलेंगे तो कामयाब होंगे, बरकत पाएंगे। खुदावन का पाक कलाम खोलिए। मैंने टेक्स्ट वो शेयर कर दी है लिंक में भी। खुदावन का खूबसूरत बाबरकत पाक कलाम सुनिए। मुकद्दस लूका का अंजीली बयान, इसका 24 बाब 44 से 53 आयत तक। खुदावन का खूबसूरत पाक कलाम। द गॉस्पेल ऑफ सेंट ल्यूक, चैप्टर 24, वर्सेस 44 to 53, पेज 81 पर, उर्दू की बाइबल में सफा 81 पर। सुनिए, जो मरकूम है खुदा उनके खूबसूरत पाक कलाम में। फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वो बातें हैं जो मैंने तुमसे उस वक्त कही थी जब तुम्हारे साथ था, कि जरूर है कि जितनी बातें मूसा की तौरेत और नबियों के सहीफों और जबूर में मेरी बाबत लिखी हैं पूरी हूं। फिर उसने उनका जहन खोला ताकि किताब मुकद्दस को समझें। उनसे कहा, यूं लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा, और यरूशलेम से शुरू करके सब कौमों में तौबा और गुनाहों की माफी की मुनादी उसके नाम से की जाएगी। तुम इन बातों के गवाह हो। और देखो, जिसका मेरे बाप ने वायदा किया है मैं उसको तुम पर नाजिल करूंगा, लेकिन जब तक आलम बाला से तुमको कुव्वत का लिबास ना मिले इस शहर में ठहरे रहो। फिर वो उन्हें बैतनिया के सामने तक बाहर ले गया और अपने हाथ उठाकर उन्हें बरकत दी। जब उन्हें बरकत दे रहा था तो ऐसा हुआ कि उनसे जुदा हो गया और आसमान पर उठाया गया, और वो उसको सिजदा करके बड़ी खुशी से यरूशलेम को लौट गए, और हर वक्त हैकल में हाजिर होकर खुदा की हम्द किया करते थे। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। आइए दुआ मांगे। पाक खुदा, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप हमसे बात करते हो, क्योंकि आप जिंदा हो। हम आपके पाक रूह के लिए शुक्रिया अदा करते हैं। इस वक्त मिन्नत करते हैं कि आप हमारी अक्लों को रोशन कीजिए, हमारे जहनों को खोलिए, ताकि हम कलाम के इन गहरे भेदों को जान सकें। अपने लोगों को बड़ी बरकत दीजिए, यीशु के कादर नाम में, आमीन। हमने कल से एक सिलसिला शुरू किया है
about the role of the church, کلیسیا کی کیا ذمہ داری ہے. It's about the mission of the church. اور آج اس سلسلے کا یہ دوسرا ایپیسوڈ ہے، دوسرا پروگرام ہے، اور میں کوشش کروں گا کہ اس ہفتے میں ہم اس بارے میں اور بھی زیادہ جو ہے اپنی ذمہ داری کے بارے میں جان سکیں. ہمارے ایک آفیسز میں ایک پروسیجر ہوتا ہے کہ جب آپ جاتے ہیں کسی آفس میں کام کے لیے، تو آپ کے جو اسائنمنٹ ہوتی ہے، آپ کی جو ڈیوٹیز ہوتی ہیں، ان کے بارے میں آپ کو بتایا جاتا ہے. اور اس میں ایک جسے کہتے ہیں نا کہ پورا سسٹم جو ہے اس میں آپ کو لا کے تو آپ کو بتایا جاتا ہے کہ اچھا جی آپ نے کیا کام کرنا ہے، آپ کی ذمہ داری کیا ہے. اور یہ بڑا ضروری ہوتا ہے. اگر کسی کو پتہ ہی نہ ہو کہ اس کی ذمہ داری کیا ہے، اس کا کام کیا ہے، تو وہ کیسے اس کو کرے گا. تو پلیسمنٹ کے بعد اس پہ یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کو یہ باتیں جو ہے سیکھیے اور اس کو پورا کرے. کلیسیا جو ہے، پہلے تو ہم ذرا تھوڑا سا اس بارے میں بات کر لیں، اس سے پہلے کہ ہم مشن کی بات کریں اور اپنے کانٹمپریری ہم دور کی بات کریں. اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو نو اباؤٹ دا چرچ. چرچ کیا ہے؟ ہم سوچیں کہ شاید چرچ صرف ایک بلڈنگ کا نام ہے کہ دیکھیں یہ چرچ ہے. آف کورس وہ بلڈنگ ہے، خدا کا گھر ہے، ہم اس کو چرچ کہتے ہیں، گرجا گھر کہتے ہیں. بٹ ایکچوئل جو چرچ ہے وہ یہ ہاتھوں کا بنایا ہوا گھر صرف نہیں ہے. دیٹس اے پلیس آف ورشپ، جہاں پر ہم سب خدا مل کر خدا ان کی عبادت کرتے ہیں اور ہم اس کو کانسیکریٹ کرتے ہیں، اس کو مخصوص کرتے ہیں. دنیا کے جو دیگر عمارتیں ہیں ان سے ہم اس کو الگ کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ خدا کا گھر ہے اور یقیناً ہمیں اس کی عزت کرنی چاہیے، اس کا خیال کرنا چاہیے. لیکن جو کلیسیا کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ جو خداوند کے لوگ ہیں، جو دنیا میں سے چن لیے گئے ہیں، الگ کر لیے گئے ہیں، میکوریس جو ہیں، مبارک لوگ جو ہیں، برگزیدہ آپ ان کو کہہ لیں. اور اکلیسیا جو لفظ ہے جو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے لاطینی زبان کا اور گریک لینگویج میں، بڑے خوبصورت یہ الفاظ ہیں. یہ ایمانداروں کی جماعت کے لیے لفظ جو ہے، جیسے ہمارے پارلیمنٹ ہوتی ہے تو ونس اپون اے ٹائم جو گریک کلچر میں جو کلیسیا جو ہوتے تھے وہ لوگ ہوتے تھے جو کہ لوگوں کے فیصلہ کیا کرتے تھے اور چنے ہوئے لوگ ہوتے تھے. جیسے پارلیمنٹ میں لوگ جو ہیں ان کو چنتے ہیں اور ان کو سلیکٹ کیا جاتا ہے، الیکٹ کیا جاتا ہے. سو کلیسیا جو ہے بنیادی طور پر دنیا میں سے جو چنے ہوئے لوگ ہیں، برگزیدہ جو لوگ ہیں، الگ کیے ہوئے ہیں، یہ ان کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. خداوند جو ہے وہ کلیسیا کا سر ہے، اس کا کوئی جانشین نہیں. وہ کلیسیا کا سر ہے اور ہم اس کے بدن کے اعضاء ہیں. کلیسیا کے لیے مختلف میٹافر جو ہیں وہ استعمال ہوئے ہیں. اس کو عمارت بھی کہا گیا ہے، اس کو بدن کہا گیا ہے، اس کو گلا کہا گیا ہے. تو دیز آر دا ڈفرنٹ میٹافر ان دا نیو ٹیسٹمنٹ جو چرچ کے لیے جو استعمال ہوئے ہیں. پرانے عہد نامہ میں دا پیپل آف گاڈ جو خداوند کے لوگ ہوتے تھے، چنے ہوئے جو لوگ ہوتے تھے، ان کو الگ کیا جاتا تھا. خداوند نے قوم کو الگ کیا جس کو بنی اسرائیل ہم کہتے ہیں. تو وہ خداوند کے چنے ہوئے لوگ ہیں. ان دا نیو ٹیسٹمنٹ جو چرچ کے لیے ایک اور جو میٹافر استعمال ہوا ہے وہ دلہن. پرانے عہد نامہ میں اس کو بیوی کہا گیا ہے اور نئے عہد نامہ میں اس کو خداوند کی دلہن کا ہے. پرانے عہد میں اس کو محبوبہ بھی کہا گیا ہے. غزل و غزلات میں خداوند محبوب ہے اور کلیسیا جو اس کی محبوب ہے. واٹس اے ونڈرفل ٹیکسٹ، کسی وقت ضرور ہم اس پہ غور کریں گے. لیکن ابھی میرا جو مضمون ہے وہ تھوڑا سا ڈفرنٹ ہے. ان دا نیو ٹیسٹمنٹ کلیسیا کو خداوند کی دلہن کہا گیا ہے اور خداوند یہ چاہتا ہے کہ ایک ایسی بے داغ، چوریوں کے بغیر جو خوبصورت کلیسیا ہے وہ یسوع کے سامنے لائی جائے، دلہن کو لایا جائے. تو یہ جی کلیسیا کے لیے جو مختلف جو ہم الفاظ ہیں ان کے بارے میں ہم سیکھتے ہیں. کلیسیا کو کسی شخص نے قائم نہیں کیا. اس کی فاؤنڈیشن جو ہے، اس کی جو بنیاد ہے وہ خود یسوع ہے. بعض کا لوگ اس کو مس انڈرسٹوڈ کرتے ہیں. خداوند نے جب پترس کو کہا، جب اس نے اعلان کیا کہ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے، تو خداوند نے کہا کہ تو پیتروس ہے، تو پترس ہے، تو وہ چٹان ہے جس پر میں اپنی کلیسیا قائم کروں گا. تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی سوچتے ہیں کہ شاید پترس جو ہے وہ یسوع کا جان نشین ہے اور خداوند نے اس کو کہا کہ میں تجھ پر کلیسیا کا نہیں، بلکہ جو اس کا جو ڈیکلریشن تھی، جو اس کا ایمان تھا، خداوند نے کہا کہ میں اس ایمان پر جو تو نے کہا ہے کہ میں زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہوں، میں
اس ایمان پر، اس جو کہ چٹان کی مانند ہے، اٹس لائک اے راک، تو میں اس پر اپنی کلیسیا جو ہے وہ قائم کروں گا. سو دس از دا ڈسکرپشن آف دا چرچ. اب چرچ کے لیے یہ بھی بات یاد رکھیں کہ ایک ویزیبل چرچ ہے جو خدا کے لوگ ہیں اس دنیا میں، جن کو کلیسیا کہا جاتا ہے، اور ظاہری کلیسیا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں جو کہ زمین پر ہے. اور ایک ہے انویزیبل چرچ جو کہ باطنی کلیسیا ہے، جو ظاہری نہیں ہے، اور وہ یسوع کی صورت میں ہے، جو جلال پا چکا ہے، جو مردوں میں سے جی اٹھا ہے، آسمان پر اٹھایا گیا ہے. سو ان دیٹ سینس اس کو ذرا تھوڑا سا اس لاجک کو سمجھیے کہ ویئر دیر از کرائسٹ دیر از اے چرچ. جہاں پر یسوع ہے کیونکہ وہ کلیسیا کا سر ہے، اور کلیسیا ایک لحاظ سے وہ جلالی کلیسیا جو ہے وہ آسمان پر بھی موجود ہے. بٹ دا ٹائم ول کم دا پیپل دوز آن دس ارتھ دا چرچ، خدا یسوع مسیح آئیں گے اور اس کلیسیا کو اپنے ساتھ وہ لے جائیں گے. وی کال اٹ ریپچر. تو یہ جو کلیسیا جو اس دنیا میں ہے، خداوند اس کو اپنے ساتھ، اور پہلے تو وہ جو مسیح ہوئے وہ جی اٹھیں گے، اور پھر ہم جو باقی ہوں گے ہم ہوا میں اڑ کر خداوند کا استقبال کریں گے، اور یوں ہمیشہ ہم خداوند کے ساتھ ہیں. تسنیکیوں کے پہلے خط میں پالوس رسول تسنیکی کی کلیسیا کو یہ تسلی دیتا ہے. اب دیکھیں جب آپ کی یہ پوزیشن ہے، آپ کا یہ اسٹیٹس ہے، یو آر دا چوزن ون، یو آر دا سیپریٹڈ، آپ خداوند کے چنے ہوئے لوگ ہیں، آپ الگ کیے ہوئے لوگ ہیں. واٹ از دا ریسپانسبلٹی آف دا چرچ؟ ذرا ماضی کے جھروکے میں جھانک کر دیکھتے ہیں کہ جو فرسٹ سینچری چرچ تھا، ابتدائی کلیسیا تھی جس کو خداون نے قائم کیا. اور اب آنے والے دنوں میں ہم عید پینتیکوست کو منائیں گے. اعمال کے پہلے باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ کلیسیا جو ہے اس کو ایک تحفہ دیا گیا، اور وہ ہے خداون کا پاک روح. اور یہ جو کلیسیا تھی، جو فرسٹ سینچری چرچ تھا، اس کو ایڈریس کرتا ہے خداوند کا شاگرد جو ہے پطرس، اور ان سے مخاطب ہوتا ہے اور ان کو بتاتا ہے کہ جو خداوند یسوع مسیح ہیں وہ کون ہے. اور آفٹر دس سرمن ہم دیکھتے ہیں خداوند کا بندہ جو ہے وہ جب لوگوں سے مخاطب ہے اور ان سے بات کر رہا ہے خداوند کے پاک کلام کی روشنی میں. اور دوسرے باب میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ یہ جو سرمن ہے اس کو وہ بیان کرتا ہے. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے پہلے سرمن سے ضرور آپ اپنے فارغ وقت میں اس کو آپ پڑھیے گا. بڑا خوبصورت یہ سرمن ہے. اور میں ذرا آپ کے لیے ورس 29 جو ہے اس کو میں تلاوت کرنا چاہتا ہوں. آئے بھائیوں، میں قوم کے بزرگ داؤد حق میں تم سے دلیری کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، ہوا اور دفن بھی ہوا، اس کی قبر آج تک ہم میں موجود ہے. پس نبی ہو کر یہ جان کر خدا نے مجھ سے قسم کھائی کہ تیرے نسل سے ایک شخص کو تیرے طرف بٹھاؤں گا. اس نے پیشن گوئی کے طور پر مسیح کے جی اٹھنے کا ذکر کیا کہ وہ عالم ارواح میں چھوڑا گیا، نہ اس کے جسم کے سڑنے کی نوبت پہنچی. اسی یسوع کو خدا نے جلایا جس کے ہم سب گواہ ہے. پس خدا کے دائنے ہاتھ سے سر بلند ہو کر اور باپ سے روح قدس حاصل کر کے جس کا وعدہ کیا گیا تھا اسے نازل کیا، جو تم دیکھتے ہو سنتے ہو. کیونکہ داؤد تو آسمان پر نہیں چڑھا، لیکن وہ خود کہتا ہے کہ خداؤں نے میرے خداؤں سے کہا میری دائیں طرف بیٹھ جب تک میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں تلے کی چوکی نہ کر دوں. بس اسرائیل کا سارا گھرانہ یقین جان لے کہ خدا نے سے یسوع کو جسے تم نے مسلوب کیا اور خدا نے بھی کیا اور مسیح بھی. تو دیٹ از اے ونڈرفل ونڈرفل ڈیکلریشن آف کرسچن فیتھ. گاسپل جس کو ہم کہتے ہیں، دس از اے گاسپل، انجیل جس کو ہم کہتے ہیں. اور اس انجیل کو پطرس جو ہے وہ اس سرمن میں پیش کرتا ہے. اب انجیل کی جب ہم بات کرتے ہیں، ابتدائی کلیسیا میں نے پکچر آپ کے سامنے رکھی کہ یہ لوگ جو تھے انہوں نے اس خوشخبری کو، اس انجیل کو قبول کیا. اب جب ہم ایوری ڈے ان اور لینگویج وی وانٹ ٹو یوز دس ورڈ، اچھا جی انجیل مقدس کو ہم پڑھتے ہیں جی، ہم لفظ انجیل استعمال کرتے ہیں. تو انجیل کیا ہے؟ ایونجلزم جب ہم کرتے ہیں، منادی کرتے ہیں، تو ہم اس کو استعمال کرتے ہیں. تو انجیل جو ہے بنیادی طور پر یہ گڈ نیوز ہے، یہ خدا کی خوشخبری ہے. اور اس کی جو سگنیفیکنس ہے، جو اہمیت ہے، جو اس کی فاؤنڈیشن ہے، دیٹ از دا اولڈ ٹیسٹمنٹ. وداؤٹ دا اولڈ ٹیسٹمنٹ، پرانے عہد نامہ کے بغیر نیا عہد نامہ جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتا اور مسیحیت ادھوری ہے. ان دا سیم وے جوڈائزم جو ہے، یہودیت جو ہے، وہ نئے عہد نامہ کے بغیر مکمل نہیں ہے، کیونکہ اس میں خداوند کے بارے میں پیشگوئیاں پائی جاتی ہیں،
سو دا گاسپل از ویری مچ ببلیکل. یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے. یہ اس کی بنیاد جو ہے وہ اسکرپچر پر ہے، نوشتوں پر ہے، کتاب مقدس پر ہے. اسی لیے ہم ابھی دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح نے ان کے ذہن کو کھولا. موسیٰ کی توریت، نبیوں کے صحیفوں، جو بھی مائنر پروفٹ ہیں، گریٹر پروفٹ ہیں، انبیاء اصغر ہیں، انبیاء اکبر ہیں، ان سب میں، زبور میں اور ان تمام نوشتوں میں، جو پہلی 5 کتب ہیں ان میں بھی، بلکہ پیدائش سے آپ شروع کر کے دیکھ لیں کہ وہاں پر خدا یسوع مسیح کی پیدائش کے بارے میں جو بتایا گیا. سو دا ہول بائبل از ٹاک اباؤٹ جیسس کرائسٹ. تو گاسپل جو ہے، اس کی جو پہلی جو ہم دیکھتے ہیں بنیاد جو ہے، جس کی ضرورت ہے، ابھی ہم اس کی طرف آئیں گے، تو اس کے جو بنیاد ہے وہ خداوند کا زندہ، معتبر، لاقطع، لا تبدیل کلام ہے. اور پالوس پہلا کرنثیوں کے 15 باب 3-4 آیت میں اس گاسپل کے بارے میں بتاتا ہے کہ خدا یسوع مسیح جو ہے وہ کتاب مقدس کے مطابق مصلوب ہوئے، کتاب مقدس کے مطابق دفن ہوئے، کتاب مقدس کے مطابق تیسرے دن جی اٹھے، اور بہت سارے شاگردوں کو دکھائی دیے، 5 سے زیادہ لوگوں کو دکھائی دیے. تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ خداوند کے پاک کلام میں پائی جاتی ہیں. دوسری جو گاسپل کی جب ہم بات کرتے ہیں، کیونکہ مشن کو جاننے کے لیے، مشن کو آگے بڑھانے کے لیے، اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو نو دا گاسپل. اور ہم ضرور مشن کے بارے میں جب ہم بات کریں تو ہم اس کے بارے میں اور زیادہ سیکھیں گے. لیکن یہاں پر میں خوشخبری کی بات کرنا چاہتا ہوں. یہاں پر چرچ کی جب ہم بات کریں تو چرچ جو کیری کر رہا ہے، چرچ کی جو بنیاد ہے وہ گڈ نیوز پر ہے، وہ انجیل پر ہے. دوسری جو گاسپل کی جو پاور ہے یا اس کی جو سگنیفیکینس ہے، دیٹ از دا ہسٹوریکل. جو ایک اس کی جو سگنیفیکینس ہے اس کو ہم دیکھتے، اس کا کانٹیکٹ جو ہے کہ یہ کوئی ایسے نہیں ہے کہ اچھا جی کسی نے یہ بات گڑھ دی. نہیں، یہ قصہ کہانی نہیں ہے، یہ کسی انسان کی گڑھی ہوئی باتیں نہیں ہیں، بلکہ جو انجیل کی جو بنیاد ہے وہ نہ صرف بائبل پہ ہے بلکہ ہسٹری میں ہم اس کو دیکھتے ہیں. تواریخ کے اس پیرائے میں ہم جب اس کو دیکھتے ہیں تو 2000 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا کہ لوگ اس بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں. اور دس از اے ہسٹوریکل اور ریلائبل گاسپل، جس میں وہ تمام جو واقعات ہیں جو ریلیٹڈ ہیں دس گاسپل، ان کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ تمام حالات اور واقعات جو ہیں اٹس ہسٹوریکل پروون، ان کو تواریخی طور پر جو ہے وہ ثابت کیا گیا ہے. اور آج بھی وہ مقامات جو ہیں وہ موجود ہیں، وہ جگہ موجود ہیں جن کا ذکر جو ہے وہ اس انجیل مقدس میں پایا جاتا ہے. So when we are talking about the gospel, we should be firm in our belief that this is very, very scriptural, this is very much biblical, and this is very much historical. یہ وہ حقائق ہیں جن کا تعلق جو ہے وہ اس خوشخبری کے ساتھ ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تمام جگہ آج بھی ایشیا کوچک میں وہ تمام جو چرچز موجود ہیں، یروشلم میں وہ تمام جگہ موجود ہیں. تیسری جو ہم بات ہے، ٹائم بڑی تیزی سے ذرا مجھے بہت ساری باتیں جو شیئر کرنی ہے. تیسری جو اس میں بات ہے وہ ہے دس گاسپل از ویری مچ ٹرانسفارمیشن، تبدیل کرنے والی ہے. یہ تبدیل نہیں ہوتی بلکہ یہ لوگوں کی زندگی کو تبدیل کرتی ہے. بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں یہ انجیل مقدس جو ہے وہ بدل گئی ہے، لیکن بہنوں بھائیوں، یہ انجیل لوگوں کی زندگیوں کو بدلتی آئی ہے اور بدلتی جا رہی ہے اور بدلتی جائے گی. انجیل مقدس نے بادشاہوں کو، پروسٹیٹیوٹس کو، ڈاکوؤں کو، ہر طرح کے طبقہ کے لوگوں کو اس انجیل نے تبدیل کیا. مارٹن لوتھر جو کہ بڑا فنیٹک تھا اپنے فیتھ میں، کیتھولک چرچ میں، خدا نے اس انجیل کے وسیلے سے اس کی زندگی کو بدلا. جو کہ پہلے اپنے اعمال پر تکیہ کرتا تھا، اپنی سیلف رائچس پر تکیہ کرتا تھا، لیکن جب اس نے اس بات کو محسوس کیا کہ راست باز ایمان سے جیتا رہے گا، بیکاز دیٹ واز ویری اسکرپچر، اور اس کی زندگی بدلی اور پروٹسٹنٹ چرچ جو شروع ہوا. مولوی عبدالحق سلطان محمد پال
اور پھر پالوس کا تو میں نے پچھلے دنوں ذکر کیا تھا. سو دیر آر گڈ نمبر آف پیپل جن کی زندگی کو اس کتاب نے، اس انجیل نے، اس خوشخبری کو ان لوگوں کی زندگی کو اس خوشخبری نے جو ہے تبدیل کیا. Now I'll come to this point. What is the mission of the church in this 21st century? جب تک ہم ابتدائی کلیسیا کو نہیں دیکھیں گے، فرسٹ سینچری چرچ کو نہیں دیکھیں گے، اس وقت ہم 21st سینچری میں کام نہیں کر پائیں گے. What was the mission of the church in the first century church? So quickly I will go to that, the book of Acts, جہاں پر کلیسیا جو تھی وہ کیا کرتی تھی. کلیسیا یا خداوند کے لوگ جو تھے، چرچ جو تھا، they were gathered together، اکٹھے ہوتے تھے اور سب مل کر جو خداوند کا پاک کلام ہے اس کو سیکھتے تھے، اور خداوند جو ہے وہ ہر روز نئے لوگوں کو ان میں ملاتا. میں سر دیکھیے ایمال اس کا 4 باب اس کی 32 آیت، اور ایمانداروں کی جماعت. دیکھیں پھر یہ لفظ جو ہے نا اکلیزیا جو ہے اس کو ذہن میں رکھیے گا. ایمانداروں کی جماعت، چرچ ایک دل اور ایک جان تھی، اور کسی نے بھی اپنے مال کو اپنا نہ کہا بلکہ ان کی سب چیزیں مشترک تھیں. That was the beauty of the first century church. They were gathered together. They were not self-centered. They were sharing all the blessing. دوسرے ایمانداروں کے ساتھ وہ ان کو بانٹتے تھے، اور رسول بڑی قدرت سے خدا ان کے جیوٹنے کی گواہی دیتے رہے. ان سب پر بڑا فضل تھا کیونکہ ان میں کوئی بھی محتاج نہ تھا. او پریز دی لارڈ. اس لیے کہ جو لوگ زمینوں یا گھروں کے مالک تھے ان کو بیچ بیچ کر بکی ہوئی چیزوں کی قیمت لاتے اور رسولوں کے پاؤں میں رکھ دیتے تھے، پھر ہر ایک کو اس کی ضرورت کے موافق بانٹ دیا جاتا. That was the practice in the first century church. They were selling their property and they were bringing money in the which of the disciples ان کے پاس لاتے تھے. آج کیا ہو رہا ہے کہ ہم کلیسیا کی جائیدادیں بیچ بیچ کر اپنی احتیاج رفع کر رہے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں چرچ گرو نہیں کر رہا. ہم مار کھا رہے ہیں. مار تو کھائیں گے نا، لوگ کہاں سے آئیں گے؟ We have the bad example. ہم ایک برا نمونہ جو ہے وہ لوگوں کو دیتے ہیں. We are the thief. ہم چور ہیں. بے شک کسی کو یہ بات بڑی بری لگے، لیکن ہم چور سے بڑھ کر ڈاکو بن گئے. کلیسیا کی پراپرٹیز بیچنا، اپنے مقاصد پورے کرنا. پھر کہتے ہیں بھائی صاحب غصے میں آ جاتے ہیں. نہیں، جو حقیقت ہے اس کو سننا چاہیے. سچائی کڑوی ہوتی ہے. ابتدائی کلیسیا میں کیا تھا؟ کوئی بھی محتاج نہیں تھا. آج کیا حالات ہیں؟ I've been in Pakistan. I have seen from my own eyes. یہ کوئی سنی سنائی باتیں نہیں ہیں. لوگ بھوکوں مر رہے ہیں. چرچز کے پاس اتنا پیسہ ہے لیکن شیئرنگ نہیں ہے. بڑا پراؤڈلی میرے پاس اتنے ملین ہے چرچ میں جی، میرے پاس یہ ہے جی، میرے پاس وہ ہے. We are bad example. Instead of sharing the resources. اور پیسہ کن کا ہے؟ لوگوں کا پیسہ ہے میرے بھائی اور بہن. لوگوں کی کنٹریبیوشن ہے، اور ہم بڑے اس کے اوپر سام بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. اس 21st سینچری میں اٹس اوور ڈیوٹی saving the lives of the people through serving, through evangelism, by love. That is the beauty of the church in the first century. اور آج 21ویں صدی میں if the church is in trouble، میں یہ نہیں کہتا کہ جو ہے چرچ کام نہیں کر رہے ہیں. There are people. I'll go to that context as well. But what I'm trying to say that there are challenges. جو موجودہ حالت ہے، میں ایک لفظ صبح میرے ذہن میں آیا، ریسیشن. جو اکنامیکل جو پرابلم ہوتی ہے نا، جب ریسیشن جس کو کہتے ہیں روپے پیسے کا جو افراط زر جس کو ہم اردو میں کہہ سکتے ہیں، تو وہ افراط زر جو ہے اس کی وجہ سے بہت سارے ممالک جو ہیں وہ ان کو مشکلات درپیش ہیں. ہماری جو پرابلم ہے چرچ کے اندر اسپرچل ریسیشن ہے، اور وہ اسپرچل ریسیشن جو ہے ڈیو ٹو دا اسپرچل جو لیڈر سو کال جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ان کی وجہ سے ہے. چرچ از ان ڈکلائن. لوگ چرچ جانا پسند ہی نہیں کرتے کیونکہ ہم ان کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں. Why they should come to church جب آپ کا ان کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، واسطے نہیں ہے. بہت سارے لوگ مجھ سے ملے کہتے نہیں پادری صاحب
ہمارے جو پادری صاحب ہیں وزٹ نہیں کرتے، صرف ان کے گھروں میں جاتے ہیں، جو ان کو بڑے بڑے چندے دیتے ہیں، ان کے ساتھ ان کا رہنا ہے، ان کے ساتھ اپنا بیٹھنا ہے۔ وہ بستیوں میں جانا پسند نہیں کرتے، ان کے ساتھ ملنا پسند نہیں کرتے۔ تو پھر کیسے کلیسیا بڑھے گی؟ واٹ از اے مشن آف دا چرچ؟ آج دیکھیں کہ دوبارہ ویسٹ کو بھی ضرورت ہے ری ایونجلائز کرنے۔ بہت سارے جو میرے کولیگ ہیں، جب میں بات کرتا ہوں ری ایونجلزم کی تو وہ ناراض بھی ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا آپ کا بات کر رہے ہیں۔ لیکن جو کلیسیا ہے، جو چرچ ہے، وہ بکھرا ہوا ہے، اٹس اے اسکیٹرڈ چرچ، اس کو ضرورت ہے ریسٹور کرنے کی۔ جب ہم کمپیئر کرتے ہیں اپنے آپ کو دوسرے مذاہب سے، چلے میں اسلام کی بات کرتا ہوں تو ان کا جو ایک فوکل جو ہے نا، سینٹر جس کو آپ کہتے ہیں، مرکز جو ہے وہ مکہ ہے، مکہ مدینہ، ٹھیک ہے جی۔ ہمارا انفارچونیٹلی چرچ کا دیر از نو پرماننٹ سینٹر، دیر از نو پرماننٹ کنٹری، دیر از نو سنگل کلچر۔ چلیں وہ تو ایک اچھی بات ہے کہ وی آر آل ٹوگیدر، چاہے ہم کسی کلچر سے بھی کسی جگہ، لیکن دیر از نو سچ وننس۔ بدن ہم کہتے ہیں جی، لیکن وہ کیا بدن ہے کہ ایک جو ہے وہ اس کا بازو کہیں اور ایک ہاتھ کہیں ہو، تو وہ بدن تو نہیں ہوتا، وہ تو لاش ہی ہے۔ خداوند جو کہتا ہے مکاشف کتاب میں، تو جو کہتا ہے کہ میں زندہ ہوں پر تو ہے مردہ، تو جو کہتا ہے میں دولت مند بن گیا ہوں اور کسی چیز کا محتاج نہیں، بڑے سخت الفاظ ہیں۔ اور میں چاہتا ہوں کہ ہم ان کو ذرا سن لیں۔ یسوع کے الفاظ، مکاشف کا 3 باب اور اس کی 15 سے، لودیکیا کی کلیسیا کو خدا کہتے ہیں، میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں کہ تو نہ تو سرد ہے نہ گرم، کاش کہ تو سرد یا گرم ہوتا، پس چونکہ تو نہ گرم ہے نہ سرد بلکہ نیم گرم ہے، اس لیے میں تجھے اپنے منہ سے نکال پھینکنے کو ہوں۔ اور چونکہ تو کہتا ہے کہ میں دولت مند اور مالدار بن گیا ہوں اور کسی چیز کا محتاج نہیں، یہ جانتا کہ تو کم وقت اور خوار اور غریب اور اندھا اور ننگا ہے۔ دس از آور کنڈیشن۔ یہ چرچ کی حالت ہے اس وقت، اس کو ریسٹور کرنے کی ضرورت ہے، اس کو بحال کرنے کی ضرورت ہے۔ اب میں ذرا تھوڑا سا ان کلیسیوں کی بات کروں گا، 2-3 منٹ میں آپ کے لوں گا۔ دیر آر چرچز، وی نیڈ ٹو ٹیک دیم ایز اے رول ماڈل۔ ایک پیٹرن ہوتا ہے نا، ایک رول ماڈل ہوتا ہے۔ تو ہمارا جو اس وقت جو سلسلہ ہے جو چرچز کا ہے، ویسٹرن چرچ کی میں بات کرتا ہوں کہ یہاں پر جو اسپرچل ریسیشن ہے اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم تھوڑا سا سب کانٹیننٹ کی طرف چلیں، ایشیا کی طرف ذرا بڑھیں، کورین چرچ، ساؤتھ کوریا کا چرچ گرو کر رہا ہے، بڑھ رہا ہے۔ افریقن چرچز گرو کر رہے ہیں، سب کانٹیننٹ، اگر انڈیا میں چلے جائیں چرچز گرو کر رہے ہیں۔ پاکستان میں خدا کا شکر ہے، چرچ جو ہے وہ نیومیریکل اگر گروتھ کی بات کرتے ہیں، میں اسپرچل گروتھ کی تو بعد میں بات کروں گا، لیکن جو نیومیریکل گروتھ ہے، نو ڈاؤٹ چرچ جو ہے وہ گرو کر رہا ہے۔ 90% جو آپ دیکھیں کہ جو انڈیا میں جو میزوران جو اسٹیٹ ہے، وہاں پر جو لوگ ہیں وہ مثلا ان کے گیت بھی، میں نیپال کے جو لوگ ہیں اس سائڈ کے برما، تو ان کے گیت وغیرہ میں پلے کرتا رہتا ہوں۔ تو یہ سب کچھ جو ہوا سب کانٹیننٹ میں، جب لوگ خدا ان کے پاس آئے، جو چرچ مشنری سوسائٹی تھی یا ایسٹ انڈیا کمپنی تھی، جب وہ گئے اور انہوں نے جا کر تو وہاں پر کام شروع کیا، تو ماضی میں، پاسٹ میں جو امریکن مشنریز تھے یا یورپین مشنریز تھے یا کینیڈین مشنریز تھے، وہ وہاں پر گئے اور انہوں نے کام کیا، تو دے ٹک دا اپرچونٹی اور انہوں نے وہاں پر جا کر تو خدا ان کا کلام جو پیش کیا۔ ناؤ دس از اے ریسپانسبلٹی آف دا نیشنل، جو ہے جو وہاں کے مکین ہیں، جو لوگ ہیں، نو دس از دیئر ریسپانسبلٹی کہ وہ اس انجیل کو لے کر لوگوں کے پاس جائیں۔ دیٹ از دا ڈیوٹی اینڈ دا ریسپانسبلٹی آف دا چرچ، نیٹو چرچ جو ہے ان دس 21st سینچری، یہ اس کا کام ہے۔ آج اگر ہم پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں، میں کیتھولک اسکول میں پڑھا، سینٹ پیٹرک میں، راولپنڈی میں، میں نے ان مشنریز کو دیکھا جو پریسٹ تھے اس دور کے، فادر کلارکن، فادر مرے، جو ہمارے پرنسپل تھے۔ They were so passionate about the gospel. They were so passionate about the serving the community. آج کیا ہو رہا ہے؟ I don't want to
टेक द नेम ऑफ एनी डिनोमिनेशन, लेकिन चर्चेस के अंदर जो सेल्फ सेंटर्डनेस है, लोगों को एक वक्त था कि वो जो है ना, जो खिदमत जो जिस तरीके से लोग करते थे, जो मिशनरीज थे वो जाते थे बस्तियों में बच्चों को उठाना, उनको जाकर तो हॉस्टल्स में लेके जाना, जिसमें सीचाई हॉस्टल है, नौरोवाल हॉस्टल है, क्लर्काबाद का जो बोर्डिंग स्कूल था, उन लोगों को वहां पर ले जाकर इंस्टॉल करते थे। रिहेबिलिटेशन का काम था। आज वो काम नहीं हो रहा। अरशाद आजम तो हमारे पास है, गो एंड प्रीच द गुड न्यूज अमंग ऑल द नेशन, लेकिन हम कोल्लू के बैल की तरह, समझते हैं ना वो, आंखें, आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, उसके गिर्द घूमे जा रहे हैं। वी आर नॉट लिविंग ओवर कंफर्ट जोन। बड़े खुश हैं, बड़ा काम नहीं, कोई काम नहीं हो रहा। हम उस जिम्मेदारी को जो खुदावन ने हमें दी है, उसको हम दुरुस्त तरीके से पूरा नहीं कर पा रहे। आउट ऑफ मोर देन 8 पॉइंट सम बिलियन कह लें, मैं पूरे, मुझे फिगर तो इस वक्त, लेकिन 8 अरब से ज्यादा दुनिया की पॉपुलेशन है, और मसीही जो है वो नियरली नियरली 3 पॉइंट सम बिलियन, कुछ करोड़ आप कह लें, 3 अरब से ज्यादा मसीही जो है वो इस दुनिया में मौजूद है। लेकिन अभी भी फसल तो बहुत है, लेकिन मजदूर थोड़े। अजीजो, वर्ल्ड इज वेटिंग फॉर यू इन दिस 21st सेंचुरी। रिसोर्सेज की कमी नहीं है, रुपये पैसे की कमी नहीं है। जो रिसेशन है, जो स्पिरिचुअल रिसेशन है, ये उसकी प्रॉब्लम है। हमें इस जिम्मेदारी को अब लेकर आगे बढ़, डोंट थिंक अबाउट द मिशनरी के लिए बाहर से कोई आएगा तो वो लेकर, अभी क्या बोलूं मैं अभी जब गया तो बहुत सारे दोस्त जो हैं वो, यार कोई गोरा तो घेर के ले आओ। अब गोरे घेरने वाली बात जो है ना वो छोड़ दो, कि किसी को पकड़ के लाओ, साहब किसी ने ले आओ, बाहर से अमेरिका से को ले आए और खाते रहे उनको। आई फील सो बैड अबाउट इट। चंद साल पहले लाहौर में एक बहुत बड़ी कन्वेंशन हुई, और उस कन्वेंशन को चाइनीज जो थे वो आए हुए थे, बड़े बड़े जो बैनर थे वो लगे हुए थे, और सिर्फ एक दिन वो कन्वेंशन चल सकी और गवर्नमेंट ने उसको बंद कर दिया। तो जो उसके ऑर्गेनाइजर थे, डोंट नो टेक द नेम ऑफ दैट पास्टर, तो मैंने उनसे कहा, मैं उन दिनों पाकिस्तान गया हुआ था ट्रिप पे, तो मैंने उनसे कहा कि भाई साहब एक बात बताएं। मैंने कहा कि मैं ये नहीं कहता कि आप बाहर से जो एवेंजलिस्ट हैं उनको ना बुलाएं, लेकिन ये काम आप खुद क्यों नहीं करते? पादी डॉक्टर इकबाल निसार, डॉक्टर आर्थर जेम्स, पादी के एल नासर, ये वो रोशन सितारे हैं जिनके बारे में लोग आज भी उनको याद करते हैं। वो हमारे उस्ताद मोहतरम, हम उनके लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। सो देयर आर पीपल, दोज हु आर वेरी गिफ्टेड, वेरी टैलेंटेड। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ अपने भाई, अपने दोस्त डॉक्टर मकसूद कामिल साहब के लिए। इज अ वंडरफुल प्रीचर, वंडरफुल मैन ऑफ गॉड, इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन। हम कट्ठे सेमिनरी में भी रहे। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। और दीज पीपल, अभी मैं रिसेंटली मिल के आया जनाब कैसर साहब से, एफजीए के जो प्रिंसिपल हैं लियाकत कैसर साहब। अरे भाई आप, मैंने उनको कहा, पास्टर जी को मैंने कहा, जी आप सिर्फ मैनेजर बन के रह गए हैं, प्रमोटर, तो कुर्सियां लगा लो जी, तंबू लगा लो, आप खुद क्यों नहीं कलाम पेश करते? लोग आपको भी सुनना चाहते हैं। अब आप सोचेंगे कि बाहर से कोई नया बिलीग्राम आएगा, पेनी हन आएगा, खुदा किसी का तरफदार नहीं है। आप खुद अपने लोगों तक पहुंचे, तैयारी करें, कलाम सुनाएं, लोग आपकी भी इज्जत करेंगे। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ, अफ्रीकन जो एवेंजलिस्ट हैं, जब वो जाते हैं घाना में, जमैका में, दीगर कंट्रीज में अपने, है ना, तो लोग उनको सुनना चाहते हैं। दे आर वर्किंग इन दियर कंट्रीज। वहां पर जो वो काम कर रहे हैं रिहेबिलिटेशन का और मिशन वर्क जो कर रहे हैं, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं मैथ्यू आशमिलो, इज फ्रॉम नाइजीरिया, वहां पर उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई है, काम कर रहे हैं, और लोग बरकत पाते हैं। हम आज भी देख रहे हैं कि बाहर से कोई डॉलर लेकर आ जाए जी, तो तभी ये काम होगा, और फिर लोगों से बेइज्जती भी करवाते हैं। पता नहीं लोगों ने क्या क्या नाम रखे हुए हैं, इसलिए कि हम अपनी जिम्मेदारी को ठीक तरीके से पूरा नहीं कर रहे।
پھر ہم ناراض بھی ہو جاتے ہیں کہ ہمیں کچھ کہ ہماری یہ ایک بڑی پرابلم ہے ایز اے پاکستانی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری یہ بہت بڑی مشکل ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہم غلط کام بھی کریں اور ہمیں کوئی کہے بھی نہ کچھ، وہ ٹوکے بھی نہ ہمیں، ہماری تعریف کرے وہ بڑا اچھا ہے جی. وہ تعریف کرانا ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے. یار یہ ٹائم ہو رہا ہے تو باقی باتیں کل کریں گے، لیکن اپنی ذمہ داری کو سمجھیے. اور یہ صرف پاسٹر صاحبان کا کام نہیں ہے، خدا نے سب کو یہ ذمہ داری دی ہے. ایچ اینڈ ایوری بلیور شوڈ بی اے مشنری، شوڈ بی ایونجلسٹ. ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے، صرف ایک کی نہیں ہے. اگر آپ کے سامنے، اگر آپ پاسٹر نہیں ہیں، ایونجلسٹ نہیں، آپ کے سامنے اگر انسان ہوتے ہوئے کوئی شخص جو ہے وہ زخموں سے چور ہے، پڑا ہوا ہے، کرا رہا ہے، کیا آپ اس کو دیکھ کے گزر جائیں گے؟ آپ ڈیفینیٹ اس کی ہیلپ کریں گے. اس وقت اسپرچولی جو انجرڈ ہیں لوگ، زخمی ہیں، آپ ان کی مدد کیجیے، ریسٹور کیجیے، خدمت کیجیے، خدا ان کا پاک کلام کے ساتھ بانٹیے. آئیے دعا مانگیں، خدا ان سے برکت چاہیں. خدا تو مہربان ہے، پاک ہے، قدوس ہے، قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے. پاک خدا، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ دانائی بخشتے ہو، حکمت بخشتے ہو، قوت بخشتے ہو، وسائل دیتے ہو. خداوند پاک خدا، ہم آپ کے پاس آتے ہیں، آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کے ذہنوں کو بدلیے، لوگوں کی سوچوں کو بدلیے، تاکہ پھر خداوند وہ آپ کی مرضی کو اس دنیا میں پورا کر سکیں. کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ آپ کی مرضی ابھی تک زمین پر پوری نہیں ہو رہی. بہت سارے لوگ جو کہ اس خوشخبری کو سننا چاہتے ہیں، زندگی پانا چاہتے ہیں، کلام سننا چاہتے ہیں، پھر خداوند کون جائے گا؟ کہتے ہیں میں کس کو بھیجوں؟ پھر خداوند کاش ہم میں سے ہر ایک یہ کہہ سکے کہ تو مجھے بھیج. خداوند میں جانا چاہتا ہوں، میں جانا چاہتی ہوں، میں خدمت کرنا چاہتی ہوں. خداوند تیاری کی رُت ہے، کیونکہ تو بہت جلد آنے والا ہے. برکت دیجیے، آپ لوگوں کے ساتھ ہوئیں. آج کا سارا دن ہم آپ کے ہاتھوں میں دیتے ہیں، یسوع کے قادر نام میں، آمین. اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی ہے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز روٹی آج ہم بخش دے، جس اپنے قصواروں کو معاف کرتے ہیں تو ہمارے قصور معاف کر. ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے، بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت و جلال ہمیشہ تک تیری ہے، آمین. خداون اپنا چہرہ آپ پر جلوہ کر فرمائے، خداون آپ کے بدن، جان اور روح کی حفاظت کرے. آپ کا بلانے والا سچا ویسے کرے گا. اور میرے خدا مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک کی رفاقت و شفقت آپ سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ آپ سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے گی، آمین. تھینک یو ویری مچ جی آپ سب کا. اور بہن بینا ہمارے ساتھ ہیں. تھینک یو بہن بینا، خدا آپ کو برکت دے. تھینک یو بہن روبی فار یور کمپلیمنٹ. ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں آپ سب کے کہ آپ نہ بس کام ہمارے ساتھ ہیں. پادری ادیم صاحب کے لیے ضرور دعا کریں، کیونکہ جو گجر خان کا چرچ تھا، آپ کو پتہ ہے پچھلے دنوں وہاں پر آگ لگ گئی. اور ہم دعا گو ہیں بھائی صاحب کے لیے، آپ کی ساری کلیسیا کے لیے، اور خدا آپ کے ساتھ ہو اور آپ کو بڑی برکت دے. شفقت کوکر صاحب نے ہمیں جوائن کیا، ہم ان کے لیے خدا ان کا شکر کرتے ہیں. تو اگر کسی کا نام مس ہو گیا اور نام میں لے سکوں تو مجھے معاف کیجیے گا. تو کل صبح آپ سے ملاقات ہوگی 9 بجے. تب تک کے لیے پادری نوبل کو اجازت دیجیے. خوش رہیں اور خوش رکھیں. گاڈ بلیس یو. تھینک یو. بائے.